میں امداد سمرو آڈیو اسکینڈل پر وفاقی حکومت نے بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے ایک اور بڑے کھلاڑی سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ ہے سیلاب متاثرین کا، اور پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کی جو مہلت دی ہے توہین عدالت کے معاملے پر دوبارہ جواب دائر کرنے کے لیے، اس پر بھی وفاقی حکومت کے تحفظات سامنے آ گئے ہیں، کھل کر سامنے آ گئی ہے وفاقی حکومت، اور انہوں نے عدالت کے اس عمل پر، اس اقدام پر یا اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزیر قانون نے، کسی اور نے نہیں، کسی چھوٹے موٹے وزیر نے نہیں، متعلقہ وزیر قانون جن کا تعلق، جن کا واسطہ پڑتا ہے عدالتوں سے روزانہ کی بنیاد پر، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہو، وہاں پر ججز کی تقرری ہو، یا دوسرے معاملات ہوں، اس میں وزیر قانون جو ہے وہ ان کا ایک ریگولر ایک واسطہ پڑتا ہے عدالت سے، تو انہوں نے کھل کر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور وزیر قانون کوئی اور نہیں ہے، پاکستان کے جانے مانے وکیل بھی ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے مختلف ممالک کے سفیروں کو لے جا کر سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ کرایا، 20 سے زائد ممالک کے سفیر، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب کے معاملے پر لا تعلق بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیلی تھون تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد خان صاحب کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ مریم نواز صاحبہ بھی متحرک ہیں، شہباز شریف صاحب بھی متحرک ہیں، بلاول بھٹو بھی متحرک ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ میدان میں ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تو عمران خان صاحب اور ان کے یار دوست، ان کی وزارت، ان کی حکومت اور ان کے وزیر مشیر، کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھی تھی کہ عمران خان صاحب کے جو کے پی کے وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب، وہ سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور نیچے لوگ بیچارے بے یار و مددگار ہیلی کاپٹر دیکھ کر باہر نکل آئے کہ کہیں کوئی آسمان سے امداد، یعنی آسمان سے مطلب ہیلی کاپٹر سے کوئی امدادی سامان تو کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ امدادی سامان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نیچے گرایا جاتا ہے۔ تو اس چکر میں لوگ بیچارے باہر نکل آئے، اور یہ صاحب جو ہیں لوگوں کو ہاتھ ہلا رہے ہیں مسکرا کر، جیسے کوئی بڑا استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو خیر عجیب و غریب مخلوق ہے، تو اس پر سارے معاملات ہیں، اس پر بات ہوگی، اور سیلاب والے معاملے پر بھی جو صورتحال ہے اس پر بھی، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے سب سے سنگین بنا ہوا وہ ہے عمران خان صاحب کا توہین عدالت کا معاملہ، اور اس سے بھی ساتھ ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر قانون نے۔ اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی، مسلم اپنا پی ٹی آئی کے موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک چٹھی لکھیں گے، خط لکھیں گے اور آئی ایم ایف کو، اور اس میں کہیں گے کہ جی ہم اس پروگرام میں حصہ نہیں ہیں اور ان کو بلیک میل کرنا ہے ہم نے، یہ ہمارے عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین کی جو ہے وہ بازو مروڑ رہے ہیں، ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو ہم ان کو کسی طرح فری ہینڈ نہیں دے رہے۔ تو اس کو ظاہر سمجھا گیا، اور ہر غیر جانبدار لوگوں نے بھی، جن کا سیاسی طور پر کسی ایک سائڈ سے کا ٹلٹ نہیں ہوتا، اس طرح کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ تو پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف اقدام کرنے جا رہی تھی حکومت، بلکہ کر لیا حکومت کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جماعت۔ تو اس پر ایک بہت بڑا جو ہے شور و غوغا ہوا، لوگوں نے احتجاج اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے ہر کوئی، تو لوگوں نے اس کو کوئی اچھا نہیں جانا، اور اس کے بعد بہرحال آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانا مقصد تھا، پاکستان کو دیوالیہ کرنا مقصد تھا۔ اور ایک اور چیز بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو نہ ملے امداد، عالمی امداد نہ ملے، اور پھر یہ حکومت پھنس جائے اور پھر سری لنکا جیسی صورتحال بنے، اور اس کے کندھوں پر بیٹھ کر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے۔ تو بہرحال وہ جو آڈیو لیک ہوئی، اس آڈیو لیک کے معاملے پر آج وزیر قانون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اس کی فرانزک ہوگی آڈیو کی، اور پھر قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ وفاقی حکومت بذات خود اس کو ملک کے خلاف بغاوت یا غداری سے جوڑ رہی ہے۔ پہلے بھی بغاوت کے مقدمات بنے ہوئے، بغاوت کا مقدمہ اس پر بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو اس میں رگڑا لگے گا، شوکت ترین صاحب کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کا۔ اور پھر ظاہر ہے شوکت ترین، جس طرح شہباز گل والا معاملہ تھا اس کو بھی جوڑا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اس معاملے پر تو براہ راست کہا گیا کہ جی جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جو اپنا کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے خط لکھنا ہے۔ اس سے میٹنگ کے فوراً بعد فواد چودھری صاحب نے
ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ جی ہم تو خط لکھیں گے اور ہم نہیں IMF کا پروگرام منظور ہونے دیں گے جب تک یہ حکومت انتخابات نہیں دیتی۔ تو اس ساری صورتحال میں جب یہ خط سامنے آئے اور پھر خط سامنے آنے کے بعد جب یہ آڈیو سامنے آئی تو پھر یہ سمجھا گیا کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں، اس ساری ایک سازش ہے اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش ہے۔ تو اب وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کریں گے، اس پہ دیکھیں گے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تو آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور بڑا مقدمہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ دوسرا معاملہ جس کو عمران خان صاحب بھگت رہے تھے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا توہین عدالت کا، اور اس میں عمران خان صاحب کو 7 دنوں کی مہلت دی گئی۔ جج صاحبان نے کہا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کا جواب دیتے، لہٰذا آپ کو ہم ایک اور موقع دیتے ہیں اور آپ سوچیں اور اپنے نظر ثانی کریں اپنے جواب پر، اور 8 ستمبر کو اپنا جواب جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو بہرحال دیکھیں عمران خان صاحب کیا جواب لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو ایک مہلت ملی ہے۔ اب جو کہانی ہے اس پر آج وزیر قانون، باقی سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس پر ری ایکشن کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی یہ تو جج صاحبہ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ عمران خان کے شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ اس طرح لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وزیر قانون کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس سے میں کچھ حصے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو موقع فراہم کیا گیا ہے ایک اور جواب دائر کرنے کا، اس سے تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ حلقوں میں لاڈلے ہیں۔ انہوں نے پھر مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مساویانہ سلوک ہونا چاہیے، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کا جواب آتا ہے، جواب دیکھنے کے بعد عدالت نے عمران خان صاحب کی طرف نرم دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو موقع فراہم کیا، جس سے یہ تاثر گیا ہے کہ جی وہ لاڈلے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو اپنا نااہل کیا گیا توہین عدالت کے معاملے میں۔ طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، ان کو نااہل کیا گیا۔ نہال ہاشمی کو تو سزا سنائی گئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاتون جج جو کسی کی ماں بہن بیٹی ہیں، ان کو انہوں نے سرعام دھمکیاں دی ہیں، جلسے میں دھمکیاں دی ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، نرم لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن خان صاحب شاید اینگری اولڈ مین ہے۔ اب اینگری اولڈ مین کا ایک تو ہوتا ہے کہ غصیلا بڈھا، اور ایک ہوتا ہے بڈھا کھوسٹ۔ مطلب ہمارے ہاں عموماً اس طرح کے جو بزرگان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ، بات پہ غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو لوگ کہتے ہیں بڈھا کھوسٹ۔ تو خان صاحب کے لیے اینگری اولڈ مین اور اینگری ینگ مین ہوتا ہے، تو خان صاحب کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا اینگری اولڈ مین کا۔ تو بہرحال اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینگری اولڈ مین ہیں، بڈھے کھوسٹ ہیں عمران خان صاحب، یا غصیلے بڈھے ہیں، اور وہ کسی ادارے کو نہیں چھوڑتے۔ چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، دوسرے اداروں کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو ریلیف ملا یا ایک مہلت ملی، ریلیف تو نہیں کہہ سکتے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مہلت دی ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت براہ راست سامنے آ گئی ہے کہ جی یہ مہلت جو ہے، یہ مہلت دینے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں۔ یہ تاثر جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں۔ ظاہر ہے وزیر قانون براہ راست تو نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کے لاڈلے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر جا رہا ہے، کچھ حلقوں کے لاڈلے ہیں۔ تو یہ تحفظات جو ہیں عدالت کے اوپر تحفظات ہیں، عدالت کی کارروائی کے اوپر تحفظات ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے والے ولاگ میں بتایا تھا کہ جس طرح آج کارروائی سامنے آئی ہے اس میں ظاہر ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ خیر، اسی کارروائی کے دوران ایک اور انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے فواد چودھری کو ٹکے ڈوکری کر دیا۔ بالکل عمران خان صاحب کے لیے فواد چودھری صاحب عدلیہ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، بالکل وہ سینہ عدلیہ کے سامنے اتان کر کھڑے ہوئے، آنکھیں دکھا رہے عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آیا تو پھر فیصلہ لوگ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں۔ یہ جج صاحبان کے لیے کہہ رہے ہیں مقدمے کی سماعت، یعنی توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت سے ایک رات پہلے یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر عدالت میں آج جو ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، حراست میں جو ملزم کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس میں شریک ہے انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، اعلیٰ عدلیہ کے متعلق فواد چودھری صاحب نے کہا۔ تو بہرحال جب وہاں بات ہوئی، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کیوں معافی مانگے، معافی تو چیف جسٹس کو مانگنی چاہیے۔ تو اس پر حامد خان جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے،
انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تو ایسے ہی میں پورے الفاظ جو ہیں ان کے جو میڈیا نے رپورٹ کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اس پر بڑا دلچسپ ان کا جواب تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی حامد خان نے جواب دیا کہ ہمارا فواد چودھری کے بیان سے کوئی تعلق نہیں، اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس پر عمران خان صاحب مسکرائے۔ خان صاحب یہ کہہ سکتے تھے حامد خان صاحب کو کہ جی دیکھیں یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان سے اچھائی کی توقع ہمیں نہیں ہے۔ بیسیکلی جو یہ تاثر دیا حامد خان نے کہ عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچانے، عدالت کے کٹہرے میں لانے والوں میں فواد چودھری شامل ہیں۔ یہ کوشش، کیونکہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شیخ رشید ڈیوٹی پر ہیں، شیخ رشید صاحب جو عمران خان صاحب کو گھر تک چھوڑانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ابھی تک کر بھی رہے ہیں، اور پھر اچانک شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے سے ایسی اسٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا نکلنے کا، لیکن بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب ابھی تک کسی مصیبت میں اس طرح پڑے نہیں ہیں، پھنسے نہیں ہیں، ہاں اب تھوڑا سا ٹائٹ کرنا عمران خان صاحب کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو ابھی جہاں سے سپلائی آ رہی ہے نا، کوئی ایک آدھی سپلائی لائن اگر عمران خان صاحب کے لیے کہیں سے کھلی ہے تو وہ سپلائی لائن بند کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کہیں سے ہوگی۔ عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، عدلیہ میں تو معاملات اپنے قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ایک جو پولیٹیکل جو ہوتا ہے نا مینجمنٹ ارینجمنٹ جو ہوتے ہیں، وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو حساب کتاب لگایا جا رہا ہے کہ یار کہاں سے عمران خان صاحب کو مدد آتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے لایا گیا تھا، کیسے بڑے لیڈر بنے تھے، کس طرح ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا، اور کس طرح ان کے ذریعے ان کی اپوزیشن کو رگڑا لگایا گیا تھا، کس طرح ان کی فرمائش پر یا ان کو لانے کے لیے نواز شریف کو ناہر کیا گیا تھا، مریم نواز کو سزا دلوائی گئی تھی، آصف زرداری کو جیل میں بھیجا گیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ جو سپلائی لائن عمران خان صاحب کو کہیں سے آ رہی ہے وہ کاٹ کر خان صاحب کو جو ہے وہ پھر باقی تگڑا ہاتھ خان صاحب پر ڈالا جائے۔ تو بہرحال تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ تو جو تاثر دیا ہے حامد خان صاحب نے کہ جی فواد چودھری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے، اور ان سے ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے سجن نہیں ہیں، وہ کسی اور کی ڈیوٹی پر ہے۔ یہ حامد خان کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب اس کو وہاں پر روک سکتے تھے، ٹوک سکتے تھے، باہر آ کر اس کی وضاحت کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وضاحت نہیں کی اس معاملے کی۔ اچھا جی، ایک یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے مریم نواز صاحب آج تھی وہاں پر جامپور میں، جامپور کہہ رہا ہوں فاضل پور میں، جامپور فاضل پور جڑواں مطلب راجن پور کے علاقے ہیں، تو وہاں پر وہ بڑا ان کا استقبال ہوا ہے، سیلاب متاثر علاقوں میں بھی لوگ بڑی تعداد میں ان کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ وہاں پر وہ خطاب کر رہی تھی سیلاب متاثرین سے، تو اچانک وہ ڈگمگا گئی تھی، تھوڑا سا پیچھے گری ہیں، لیکن پیچھے کیپٹن صفدر ان کے جو خاوند ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو تھامتے ہوئے سنبھالتے ہوئے کہا کہ ڈرو، فکر نہ کرو میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے وہ جو کچھ سیکنڈز کے توقف آیا تھا، تعطل آیا تھا ان کی تقریر میں، انہوں نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مراد علی شاہ صاحب ہوں، سندھ کی پوری کابینہ ہو، وہ عوام میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج کالام میں گئے ہوئے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار صرف گئے ڈی جی خان، اور اس کے بعد وہ کہیں نہیں گئے۔ حالانکہ بنتا یہ تھا کہ اس موقع پر عمران خان صاحب باقی مصروفیات ترک کر کے، سیاست ترک کرنے کے لیے کوئی کسی کو نہیں کہتا۔ جو مریم کر رہی ہیں وہ بھی سیاست، جو بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں وہ بھی سیاست، جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بھی سیاست ہے، جو مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں وہ بھی سیاست ہے، اور لوگوں میں نکلے ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو کنڈکٹ کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، منظور حسان صاحب جو سندھ کے وزیر ہیں، ان کو لوگوں کے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں، عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں، لوگ پھر نعرے بازی کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ہر وقت آپ کو نظر آئیں گے کہ جی کشتی میں ہیں، کہیں سڑک پہ ہیں، کہیں پھر وہ لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں تو ان کے سیکورٹی والے فائرنگ کر کے ان کو بچا کر نکال لیتے ہیں، لیکن وہ میدان میں سڑک پر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب سڑک پر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کو 7 میں اپنے شہر میں کسی صحافی نے سوال کر دیا، تو وہاں پر ایم این اے جو تھے انہوں نے صحافی کو ذرا آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، کوئی طریقے سے ان کو جواب اس طرح کا دیا، تو مراد علی شاہ صاحب نے صحافی کو گلے لگا کر کہا کہ جی ٹھیک ہے جی میں کرپٹ ہوں۔ ان کو سوال کو اس طرح کا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ یار آپ اس وقت مصیبت زدہ لوگوں کا غصہ ہی آئے گا، لوگوں کے پاس اس وقت آپ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے پھول نہیں ہیں۔
طرح طرح کے مناظر نظر آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بچی کی ویڈیو ہے، وہ خالی جو ہے وہ دیگچی سے کو انگلیاں لگا لگا کر چاٹ رہی ہیں، وہ ایسے اپنے دل کو دلاسا دے رہی ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ شاید ہے، کہ شاید اسی سے ہی میرا پیٹ بھر جائے۔ ایک بچے کی ویڈیو ہے، وہ گھاس کھا رہے ہیں، گھاس ایک بچہ کھا رہا ہے۔ اس طرح کے مناظر میں جب آپ لوگوں میں جائیں گے تو لوگ آپ کے اوپر پھول نچھاور نہیں کریں گے، لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ یار ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں بچاؤ، اب تک ہمارے لیے کیا کیا۔ ہر ڈوبے ہوئے بندے کو یہ نہیں اپنا کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے گا، نہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ حق بجانب ہوتا ہے کہ یار مجھے ریسکیو کرو، فوراً میرے بچوں کو ریسکیو کرو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو حکومت کے ریسورسز کیا ہیں، وہ اس کو وہ جو متاثر ہوتا ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ اس کو فوراً ریلیف مل جائے۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہیں ان کے لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی فلاں وزیر جو ہے سندھ میں، یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز فلاں جگہ گئی تو لوگوں نے ان کو اس طرح لوگوں نے ٹریٹ کیا۔ لوگ کریں گے اور لوگوں کا رائٹ ہے، اور حکمرانوں کو سننا چاہیے۔ بیسک چیز یہ ہے کہ یار یہ لوگوں میں جا تو رہے ہیں، لوگوں میں کھڑے تو ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کر تو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو انہوں نے ایک ٹیلی تھون کیا، ابھی پتہ نہیں ہے کتنے پیسے آئے، 5 ارب کا ڈنڈورا پیٹا گیا تھا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو غیر متعلق ہے اس وقت عوامی مسائل کے ساتھ، عوامی مسائل کو جو کوئی اپنا ان سے لا تعلق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وفاق کے 4 یونٹس ہیں، 4، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہاں ان کی حکومتیں ہیں۔ 75% پاکستان پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور عمران خان صاحب اس حکومت کو اس چکر میں مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ حکومت کام نہ کر پائے، لوگ ریئیکٹ کریں اور پھر وہی صورتحال جو ہے وہ انتشار والی صورتحال پیدا ہو، اور پھر میں اس انتشار کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آؤں یا قابض ہو جاؤں ملک پر۔ یہ سوچ ہے عمران خان صاحب کی۔ تو بہرحال اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے کل ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 130 ارب کا فنڈ اپنا بین الاقوامی برادری سے، مختلف ممالک سے، اقوام متحدہ کے فورم پر بیٹھ کر جمع کیا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہوگا اپنا اتنی مالیت کے کیش رقم بھی ہوگی، اور اس میں سامان بھی ہوگا جو اپنا خوراک کا، اشیاء خورد و نوش، تمبو، دوائیاں، پانی وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے وزارت خارجہ سے ایک اس کی کلیریفیکیشن آئی کہ جی نہیں، یہ اس کے جو سامان آ رہا ہے، جو جہاز بھر بھر کر آ رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں، یہ کیش امداد ہے، یہ نقد امداد ہے جو پاکستان کو دی جا رہی ہے، 130 ارب یہ، اور مزید لگے ہوئے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف ممالک کے 20 سفیروں کو ساتھ لے کر انہوں نے سندھ، پنجاب، بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے فضائی جائزہ لیا ہے، اور ان کو دکھایا ہے، اس میں امریکہ، چین، فرانس، جاپان، اٹلی، جنوبی کوریا، قطر، ترکی اور اس کے علاوہ دیگر ممالک شامل ہیں، ان کو دکھایا فضائی جائزہ لے کر کہ دیکھیں جی ہمارے لوگ کس مصیبت میں ہیں، ہم کس مصیبت میں ہیں۔ کہ ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل برادری کو جب تک آپ اپنے نہیں دکھاؤ گے سچویشن کہ جی ہم کس گزر رہے ہیں، کن حالات سے، کس بحران اور المیے سے گزر رہے ہیں، تب تک تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا سارا ٹائم عمران خان صاحب کے توہین عدالت والے نوٹس اور اس میں جو ان کو رعایت مل گئی ہے اس کے اوپر باتیں چل رہی تھیں۔ آج پورا جو آدھا دن ہے وہ، بلکہ پونا دن تقریباً، وہ تو گزر گیا عمران خان صاحب کے چکر میں، لیکن اب انٹرنیشنل مسئلہ ہو چکا ہوا ہے۔ BBC، CNN، الجزیرہ، دوسرے جو ادارے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کس بڑی مصیبت اور مشکل سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کا ظاہر ہے یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی امداد کو آئے گی، مدد کو آئے گی۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم زرعی ملک ہیں، لیکن تباہی اتنی آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں پیاز ٹماٹر نہیں ہے۔ آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ایران اور افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر منگوائے جائیں گے۔ انڈیا کا ایک آپشن تھا کہ انڈیا قریب ہے، وہاں سے زیادہ سستے آ سکتے ہیں، وہ منگائے جائیں، لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اب اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ حکومت کا فوکس نظر آ رہا ہے، صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ حکومت کا فوکس فل سیلاب متاثرین پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہلے دن سے نکلے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نکلے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا فوکس ہے کہ کسی طرح لوگوں کی بحالی کے کام میں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کے، لوگوں کو امداد دینے کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ فوٹو شاپ چل رہا ہے۔ JDC کے کراچی کے جو ہیں وہ ظفر عباس صاحب، سید ظفر عباس،
ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جو چندہ اکٹھا کر رہی ہے، یا الخدمت والے جو کچھ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے ٹرک شک، ان کے اوپر عمران خان کی تصویریں لگا کر، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کر پی ٹی آئی والے فوٹو شاپ امداد چلا رہے ہیں، میدان میں نہیں ہیں۔ لوگ جو میدان میں ہوں گے، بے شک جو سیاستدان میدان میں ہوں گے، بے شک اس وقت ان کو لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ کون مشکل کی گھڑی میں آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور کس نے پہاڑ پر چڑھ کر کوششیں کی کہ لوگوں کی امداد نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔